بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ ہم سورۃ التوبہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا بنیادی تعارف پڑھیں گے کہ اس کے آیات کا عدد کیا ہے، کلمات کا عدد کیا ہے، حروف رکوع کتنے ہیں وہ سارے پڑھیں گے، اس کے نام کون کون سے ہیں اور اس سورت کی کیا فضیلت ہے یا کیا خصائص ہیں، اور اس کا پس منظر کیا ہے، کون سے پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی اور اس کے کون سے مضامین ہیں اہم، وہ ہم انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے ان کا ذکر کریں گے۔ سورۃ التوبہ یہ بالاتفاق مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت جس طرح میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی، ان صورتوں کو مدنی صورتیں بولا جاتا ہے۔ تو یہ مدنی صورت ہے سورۃ التوبہ، اور بعض مفسرین نے شان نزول کے لحاظ سے اس کا 113 نمبر ذکر کیا ہے اور بعض نے اس کا 114 نمبر ذکر کیا ہے، یعنی یہ جو قرآن کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جو آخری ایک دو صورتیں نازل ہیں ان میں سے یہ ہے سورۃ التوبہ۔ اس کی آیات کا عدد کوفیوں کے نزدیک اس کی آیات 129 ہیں، 129، اور جبکہ جو باقی رہنے والے علاقوں کے وہ 130 آیات بیان کرتے ہیں کہ اس کی 130 آیات ہیں، اور اس کے کلمات 2497 2497 یہ اس کے کلمات ہیں۔ اس کے حروف سورۃ التوبہ کے 10,787 10787 یہ اس کے حروف ہیں، اور اس کے رکوع کی تعداد 16 ہے، 16 اس کے رکوع کی تعداد ہے۔ سورۃ التوبہ اس کے مختلف نام ہیں، بعض مفسرین نے اس کے 8 نام ذکر کیے ہیں، 8 نام۔ پہلا اس کا نام ہے براءہ، البراءہ، براءت، بری ہونا، وہ جو اس سورت کی پہلی آیت مبارکہ میں ہی ذکر ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے براءت کا اعلان ہے مشرکین کی طرف۔ تو پہلا اس کا نام ہے براءت، اور دوسرا ہے التوبہ، یہ یا سورۃ البراءہ کے نام سے مشہور ہے یا سورۃ التوبہ، یہ ان دو ناموں سے زیادہ معروف ہے۔ التوبہ اس وجہ سے اسے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالی نے کئی مقامات پر توبہ کا ذکر کیا ہے، مثلا آیت نمبر 118 اس میں ذکر کیا ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا، اسی طرح آیت نمبر 117 اس میں ذکر کیا ہے لقد تاب اللہ علی النبی۔ تو اس توبہ کا جو تعلق ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی بنتا ہے، اور بعض معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، یعنی رجوع اللہ، یا اللہ کا بندوں کی طرف رحمت کرنا یا بندوں کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ دونوں معنی میں ہے توبہ کا معنی۔ تو اس صورت میں ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو التوبہ بھی کہتے ہیں۔ تیسرا اس کا نام ہے الفاتحہ، فاتحہ جسے اردو میں فاضحہ پڑھتے ہیں، فاضحہ، یہ میں بعد میں آپ کو اس کے نام لکھ کر بھیج دوں گا۔ اس کا مطلب ہے رسوا کرنے والی، کیونکہ اس سورت کے نزول سے منافق رسوا ہو گئے، تو اس لیے اس سورت کو فاتحہ بولتے ہیں۔
جس کا ذکر سورۃ توبہ آیت نمبر 101 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے بارے میں فرما دیا لا تعلمہم نحن نعلمہم، اور بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی سے 36 منافقوں کا نام لے لے کر انہیں نکال دیا، 36 منافقوں کا نام لیا تھا، فرماتے اخرج یا منافق، اخرج یا فإنک منافق، اس طرح حضور فرماتے اور 36 منافقوں کو نکال دیا، تو اس لیے اس کا تیسرا نام فادیہ ہے، رسوا کرنے والی۔ چوتھا اس کا نام ہے المبعثرہ، المبعثرہ، مبعثرہ کا مطلب ہے ظاہر کرنے والی، کیونکہ منافقوں نے جو اپنے اوپر ایمان کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، مخفی تھے مسلمانوں کی اہل ایمان کی نگاہ سے، تو اس صورت نے انہیں ظاہر کر دیا، ان کو عیاں کر دیا۔ اور پانچواں اس کا نام ہے المکشکشہ، المکشکشہ، مکشکشہ لفظ یہ کشکشہ سے ہے، کشکشہ سے، اس کا معنی ہے کہ کسی شخص کو خارش ہو جائے یا چیچک کی بیماری ہو جائے اور وہ اس سے شفا پا جائے، اس کے لیے بولا جاتا ہے کشکشہ، مکشکش اسے بولتے ہیں کہ یہ شخص ان بیماریوں سے نجات پا گیا ہے۔ اس صورت کو المکشکشہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورت کے ذریعے اللہ تعالی نے اہل ایمان کو منافقوں سے نجات دے دی، نفاق سے بھی، نفاق کی بیماریاں بھی واضح کر دی اور منافقت بھی واضح کر دی اور منافقین سے بھی نجات دے دی، اس لیے اس صورت کو المکشکشہ بولتے ہیں۔ چھٹا اس کا نام ہے البحوث، بحوث، بحوث یہ مطلب ہے تحقیق، تحقیق کرنا، بحث کرنا، گفتگو کرنا، تو چونکہ اس میں منافقوں کے بارے میں بیان ہوا ہے اس لیے بھی اسے بحوث کہتے ہیں۔ ساتواں اس کا نام ہے العذاب، کہ اس میں اللہ تعالی نے کافروں کے لیے اور منافقوں کے لیے 2 مرتبہ عذاب کا ذکر کیا ہے، سنعذبہم مرتین، سورۃ التوبہ آیت نمبر 101 میں، اس لیے اسے سورۃ العذاب بھی بولتے ہیں۔ آٹھواں اس کا نام ہے الحافرہ، الحافرہ، حافرہ کا معنی ہے بحث کرنا، ظاہر کرنا، کیونکہ یہ اس صورت سے جو کافروں کے دلوں میں نفاق چھپا ہوا تھا اللہ تعالی نے اسے ظاہر کر دیا، اس لیے اس صورت کو الحافرہ بولا جاتا ہے۔ بعض یہ سیم مترادف سملر معنی ہے، لیکن یہ چونکہ یہ ذکر ہوا ہے تفاسیر میں اس لیے میں نے یہ نام بھی آپ کو بیان کر دی، الحافرہ، جس طرح یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اور اس طرح سورۃ التوبہ آیت نمبر 110 میں إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ، کہ ان کے راز فاش ہونا اور اہل نفاق کے دلوں کا میل کچیل، تو وہ سارا اللہ تعالی نے یہاں ذکر کیا۔ تو یہ نام تھے سورۃ التوبہ کے۔ اب بعض احادیث مبارکہ اس میں اس پر آپ کو لکھوا دوں، 2-3 احادیث مبارکہ اس صورت کے بارے میں جو اس صورت کے خصائص کو بیان کرتی ہیں۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا سورۃ التوبہ کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا التوبہ ہی الفاتحہ، وہ کہتے ہیں یہ جو سورۃ التوبہ ہے یہ فاتحہ ہے، فاتحہ جسے اردو میں بولا جاتا ہے یعنی رسوا کرنے والی۔ پھر وہ کہتے ہیں ما زالت تنزل ومنہم ومنہم حتی ظنوا انہا لن تبغی احدا منہم الا ذکر فیہ، فرماتے ہیں یہ سورہ نازل ہوتی رہی اور منافق عیاں ہوتے رہے، ظاہر ہوتے رہے،
کھل کر سامنے آتے رہے، لوگوں کو پتہ چلتا رہا، حتیٰ کہ منافقوں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ صورت کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گی، ہر ایک کو ظاہر کر دے گی۔ یعنی منافقوں کو اتنا گمان ہو گیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس صورت کے بارے میں بیان فرمایا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4600، اور صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 3031۔ پھر ایک روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں تعلموا سورۃ براء، کہ تم سورۃ براء سیکھا کرو۔ مومنین سے، مردوں سے انہوں نے فرمایا کہ تم سورۃ براءت سیکھا کرو، اور آگے فرماتے وَعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سورۃ النور، اور اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھایا کرو، وَحَلُّوهُنَّ الْفِدَّةَ، اور انہیں چاندی سے مزین کیا کرو۔ یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5081، اور مسند الدینمی میں بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 5472۔ پھر ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر قرآن وہ آیت کر کے یا حرف حرف کر کے نازل ہوا ہے، آیت کر کے یا حرف حرف کر کے نازل ہوا ہے، سوائے سورت براءت اور سورہ اخلاص کے۔ یہ دو صورتوں کے سوائے سورت براء اور سورت اخلاص، قل هو اللہ احد۔ فرمایا فَإِنَّمَا أُنزِلَتَا عَلَيَّ وَمَعَهُمَا سَبْعُونَ أَلْفِ صَفٍّ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، حضور نے فرمایا یہ دونوں صورتیں مجھ پر یک بار کی نازل ہوئی، اور ان کے ساتھ صف باندھے 70,000 فرشتے تھے، سورت براء کے ساتھ بھی اور سورت اخلاص کے ساتھ بھی، اور ان میں سے ہر فرشتہ یہ کہہ رہا تھا یا محمد استوصی بنسبت اللہ خیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی نسبت سے خیر قبول فرما لیں، خیر قبول فرما لیں، خیر کو لے لیں۔ یہ امام ثعلبی نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے، بیان کیا ہے، جلد 5 صفحہ 5، اور علامہ زمخشری نے بھی اس کو درج کیا ہے اپنی تفسیر میں، جلد 2 صفحہ 311۔ یہ جو 70,000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہونا، یہ ہم سورۃ الانعام کے بارے میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ سورۃ الانعام بھی وہ بھی 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں نازل ہوئی تھی، سورۃ الانعام۔ اور یہی فضیلت سورۃ براءت اور سورۃ الاخلاص کے بارے میں بھی حضور نے بیان فرمائی ہے۔ پھر ایک حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق لوگ ان صورتوں کو حفظ نہیں کر سکتے، منافق لوگ ان صورتوں کو حفظ نہیں کر سکتے، سورہ ہود، سورہ براءت، سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ اما یتساءلون۔ یہ 5 صورتیں حضور نے فرمایا منافق یاد نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں منافقوں کے تذکروں کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے اور ان کی سازشوں کا ذکر ہے، اس لیے فرمایا وہ یاد نہیں کر سکتے۔ یہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے، اور امام سیوطی نے یہ احادیث اپنی تفسیر میں وہ انہوں نے درج کی ہیں الدر المنصور میں۔ اب یہ سورت کب نازل ہوئی، یہ سورت کب نازل ہوئی، اس کا زمانہ نزول کیا ہے؟ جس طرح میں پہلے بھی آپ کو لکھوا دیا کہ یہ آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے مبارک میں، وصال مبارک کے قریب یہ نازل ہوئی ہے، قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے 113 یا 114 نمبر اس صورت کا بنتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں آخری سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورت التوبہ ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آخری سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورت التوبہ ہے،
اور جو آخری آیت نازل ہوئی وہ آیت الکلالہ ہے، آیت الکلالہ ہے سورۃ النساء کی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ جامع الاصول میں یہ روایت ہے، جلد 11 حدیث نمبر ہے 8861، اور مسند احمد بن حنبل میں ہے، جلد 4 صفحہ 298۔ بعض میں انہوں نے آخری کا لفظ ذکر نہیں کیا اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ البراءہ مکمل نازل ہوئی، یہ الفاظ انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ یہ سورت مبارکہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، جو غزوہ تبوک کا سال ہے، غزوہ تبوک کا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی طرف لشکر بھیجا، یہ اس وقت کا سال ہے، اس وقت یہ نازل ہوئی۔ بعض نے کہا کہ یہ جمادی 9 ہجری میں نازل ہوئی، جمادی الاخر، اور بعض نے کہا شوال میں نازل ہوئی، بعض نے کہا ذوالقعدہ میں نازل ہوئی، شوال میں نازل ہوئی یا ذوالقعدہ میں نازل ہوئی 9 ہجری میں، بعض مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب اس کا شان نزول شروع ہوتا ہے فتح مکہ سے۔ اس کا جو نزول ابتدائی جو اس کے مضامین بیان ہوتے ہیں، جو ابتدائی زمانہ ہے، وہ فتح مکہ کے بعد کا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں 6 ہجری کے موقع پر حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے معاہدہ کیا، اسے صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا ذکر میں بعض اوقات آپ کے سامنے کرتا ہوں، اور سورۃ الانفال میں بھی یہ جو آخری لیکچر گزرے ہیں ان میں بھی بعض شکیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ تو اس میں معاہدے کی ایک شک یہ تھی کہ 10 سال تک اہل ایمان اور کافروں کے درمیان جنگ بندی ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، اور پھر اس میں یہ بھی سہولت دے دی گئی کہ جتنے بھی باقی قبائل ہیں ان میں سے چاہے کوئی مسلمانوں کے ساتھ مل جائے اور چاہے کوئی کفار مکہ کے ساتھ مل جائے، یہ ہر ایک کو یہ سہولت دے دی گئی۔ تو ایک قبیلہ تھا بنو حذاء، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا، یعنی آپ کے الائنس کے ساتھ آ گیا، اور بنو بکر قبیلہ تھا وہ اہل مکہ کے ساتھ مل گیا۔ جمادی 8 ہجری میں بنو بکر نے بنو حذاء کے ایک شخص کو قتل کر کے اس کا مال لوٹ لیا۔ بنو بکر جو کفار مکہ کے ساتھ ملا ہوا قبیلہ تھا، انہوں نے بنو حذاء کے ایک شخص کا مال لوٹ لیا، اور قریش نے بھی رات کو چھپ کر بنو بکر کے ساتھ مل کر قتال کیا، یعنی بنو بکر کے افراد کو انہوں نے بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو حذاء کے افراد کو قتل کیا، بنو حذاء کے افراد کو، حتیٰ کہ انہوں نے بنو حذاء نے حرم میں پناہ لی، حرم مکہ میں، تب بھی انہوں نے پیچھا نہ چھوڑا اور وہاں بھی ان کا قتال کیا، قتل کیا، یعنی انہوں نے عملی طور پر جو امن کا معاہدہ تھا وہ توڑ دیا، عملی طور پر قتل بھی کیا، ان کا مال بھی لوٹا۔ تو تب عمر بن سالم حذائی، یہ بنو حذاء میں سے ایک شخص تھا عمر بن سالم حذائی، اور دوسرا ایک بنو کعب کا شخص تھا، یہ مدینہ شریف میں حضور کے پاس حاضر ہو گئے، انہوں نے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ، اس طرح انہوں نے ہمارا مال لوٹا ہے اور ہمیں قتل کیا، ہمارے بندوں کو، تو آپ ہماری مدد کریں کیونکہ ہم آپ کے الائنس میں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا اے عمر بن سالم، تمہاری امداد کر دی گئی، یعنی تمہاری مدد ہوگی۔ ادھر قریش کو یہ بعد میں وہ ہوش میں آ گئے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ 2-3 سال کے گیپ سے وہ کمزور ہو گئے تھے، ان کی
جو پہلی قوت تھی وہ پہلے جیسے نہیں رہی تھی، ادھر مسلمانوں کا اضافہ ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ معاہدے کی تجدید کرے، یعنی اسی معاہدے کی تجدید کروائیں حضور سے۔ حضور خاموش رہے، حضور نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا، تو 8 ہجری میں جنگ ہوئی، یعنی محاصرہ کر لیا حضور نے مکہ مکرمہ کا، اور بغیر جنگ کے مکہ مکرمہ فتح کر لیا، بغیر جنگ کے۔ پھر 8 ہجری میں حضور نے 20 سے زائد راتوں تک طائف کا محاصرہ کیا، طائف کو بھی فتح کیا، اور 9 ہجری کے موقع پر آپ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے۔ تو یہ جب فتح مکہ ہوا تھا، اس کے بعد جب حج آیا تھا تو اس موقع پر برات کا اعلان کر دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ مشرکین کے لیے برات ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے برات کا اعلان کر دیا ان کے لیے۔ اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی فتح مکہ کے بعد، اور اس کا مضمون اس میں تبوک کے بارے میں بھی ہے۔ یہ چند مضامین آپ کو لکھوا دوں۔ مشرکین کے ساتھ جو برات کا اعلان ہے، اور ان کے ساتھ قتال کا، دفاعی طور پر انسانیت کی حرمت کا، یہ اعلان ہو گیا اس صورت میں، اس صورت کا موضوع ہے۔ اور پھر اس میں غزوہ حنین کی طرف بھی اشارہ ہے، جو اللہ کی مدد و نصرت اتری اس کے بارے میں اشارہ ہے۔ پھر مشرکوں کے لیے استغفار کی ممانعت اور ان کے مکر و فریب کا ذکر ہے اس صورت میں۔ اور جب منافقین کے مکر و فریب، ان کی سازشیں کیا ان کی نشانیاں ہیں، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیفیں دی، صحابہ کرام کو کیا تکلیفیں دی، اسلام کو کیسے نقصان پہنچانا چاہا، یہ بڑا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے، سورۃ التوبہ میں یہ اس کا موضوع ہے۔ پھر انہوں نے ایک مسجد زرار بنائی تھی، مسجد زرار، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اس میں ذکر کیا ہے، اس کو منہدم کر دیا گیا کیونکہ وہ اسلام دشمنی کے لیے بنائی گئی تھی۔ پھر اسلام کی طبیعت کے بارے میں اور حقیقت کے بارے میں، اس کے بارے میں احکام اترے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں اس میں احکام ہیں، حرمت والے مہینے ان کے بارے میں ذکر ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے وقت اپنے رسول، اپنے حبیب کی اور حضرت ابوبکر صدیق کی جو مدد کی، اس کا ذکر ہے اس صورت میں۔ حضور کی ہجرت کا ذکر ہے۔ مسجد قباء کی تعمیر کا بھی اس صورت میں ذکر ہے کہ تقویٰ کی اطاعت کی بنیاد پر مسجد قباء وہ رکھا گیا۔ پھر اللہ کی راہ میں اپنی جانیں فروخت کر دینا، اس کا ذکر ہے۔ غزوہ تبوک کا ذکر ہے، جو مسلمانوں پر تنگیاں آئیں، سختیاں آئیں، اس کا ذکر ہے۔ اور جو مسلمان سستی کاہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، ان کا بھی ذکر ہے، اور ان کی توبہ کا بھی ذکر ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ تو یہ سارا اس صورت میں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، اپنی امت پر رحمت، شفقت، محبت، اس کا بھی اس صورت میں ذکر ہے۔ تو یہ اس صورت کے مضامین ہیں خاص جو اس صورت میں ذکر ہوئے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالی کل باقاعدہ اس کی پہلی آیت مبارکہ سے آغاز کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت سے، دوام سے قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمائے، پختہ تعلق ہمارا قائم فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کا نور عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، اور مکمل قرآن مجید ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔